میں بغیر کسی تاخیر کے پروفیسر اختر الباسط صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اظہار خیال کریں۔ پروفیسر اختر الباسط صاحب۔ صدر احترام اشوک واجپئی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمان اعزازی، بزرگوں اور دوستوں، ہم آج جس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہماری تحریک آزادی کا مغنی تھا۔ وہ بنیادی طور پہ شاعر انقلاب بھی تھا، شاعر شباب بھی تھا، اور بنیادی طور پہ شاعر انسانیت بھی تھا۔ جہاں تک جوش کا سوال ہے، جوش کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزوں کی ان کی دشمنی جو تھی وہ کتنی واضح تھی اور کتنی اہم تھی، اور اس نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں۔ انہوں نے ملوکیت سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اسی لیے وہ حیدرآباد سے نکالے گئے۔ جوش کا کمال یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، انہوں نے صرف شاعری جس کی طرف آپ نے تذکرہ کیا ابھی عبدالحق صاحب نے، وہی نہیں بلکہ سورہ رحمان کا جو ترجمہ انہوں نے کیا وہ بھی غیر معمولی ہے، اور ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ ساتھ میں وہ شاعر جس نے فتنہ خانقاہ بھی لکھی، وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ شاعر جس نے بنیادی طور پہ یہ کہا کربلا کے پیغام کو عام کرتے ہوئے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جو وہ شاعر جس کے بارے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، وہاں اس کا تذکرہ میں سوچ رہا تھا کوئی نہیں کوئی کرے گا، لیکن ابھی تک کسی نے نہیں کیا، وہ یہ کہ اردو شاعری میں نہیں بلکہ دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک چند لفظوں میں اتنا مختصر ڈرامہ مکمل طور پر کسی نے نظم نہیں کیا جتنا کہ جوش نے کیا۔ کل شام عین طرب کے ہنگام، سچویشن، کل شام عین طرب کے ہنگام، سایہ وہ پڑا پشت سے آ کر سرعام، ایکشن، سچویشن ہو گیا، ایکشن ہو گیا۔ تم کون ہو؟ جبریل ہو؟ کیوں آئے ہو؟ تم کون ہو؟ جبریل ہو؟ کیوں آئے ہو؟ سرکار فلک کے نام کوئی پیغام۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک سچویشن بھی ہے، ایکشن بھی ہے، کنورسیشن بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، اور اردو کے اندر ہی نہیں کسی زبان کے اندر بھی اتنا مختصر ڈرامہ مکمل طور پہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم جوش کو سلام کرتے ہیں۔ میں عدیل زیدی صاحب کا بے حد شکردار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھولا ہوا سبق دلایا، یاد دلایا۔ آج کی شام جوش کے حوالے سے بنیادی شام اس لیے بھی ہے کہ آج بنیادی طور پہ یہ مہینہ، معاف کیجیے گا، ملیح آباد کو دو طرح سے یاد کراتا ہے، ایک دسہرے کی حیثیت سے اور ایک جوش ملیح آبادی کی حیثیت سے۔ اور ایک معاملہ اور ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ آج کی شام محرم کی پہلی تاریخ کی شام ہے، اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور جوش نے اس کا بھی احترام کیا، التزام کیا۔ عدیل زیدی صاحب نے جو کام کیا وہ تو کیا ہی، لیکن اس کو جس خوبی کے ساتھ، جس حسن کے ساتھ، جس خلاقی کے ساتھ ہمارے دوست سلام نے پیش کیا ہے، میں اس کے لیے انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سلام اور عدیل زیدی کو اس کام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور تالیاں بجائیں۔ میں ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو کچھ عبدالحق صاحب نے کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ عبدالحق صاحب جو ہیں ان کی حیثیت ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جوش کے اقبال کے بعد جو عہد اردو شاعری میں شروع ہوتا ہے وہ جوشی کا عہد ہے، اور ترقی پسندوں نے انہیں اپنے انداز سے پسند کیا،
तो रिवायत पसंदों ने अपने अंदाज से पसंद किया। हमें उन दोनों का एहतराम करना चाहिए और जोश की नए अंदाज से तावीर व तशरीह करनी चाहिए। मैं इन तीनों किताबों के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। एक बात यहाँ कही गई, अब्दुल हक साहब ने कहा कि अगर मीर की दास्तान न लिखी होती और जोश ने यादों की बारात न लिखी होती तो गनीमत था। मैं समझता हूँ हर इंसान को अब जो ज़हन ज़मीर की आज़ादी का कायल है उसे इस बात का हक़ हासिल है कि वो अपने अंदाज से अपनी चीज़ों को हमारे सामने पेश करे। ये हमारा ज़हन ज़मीर की आज़ादी का मामला है, हम उसे किस तरह कबूल करते हैं या किस तरह कबूल नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।